آج ہم اپنی درسی کتاب سے پہلا سبق کی پہلی نظم ہندو اور مسلمان کے عنوان سے ہے، اس کو پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے غور سے اور خوب سمجھیں گے۔ پہلے شاعر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس خوبصورت نظم کے شاعر جناب تریلوک چند محروم صاحب ہیں، جن کی پیدائش 1887 عیسوی میں ہوئی اور ان کا دیہانت 1966 عیسوی میں ہوا۔ تریلوک چند محروم دریائے سندھ کے مغربی کنارے تحصیل عیسیٰ خاں تحصیل پیدا ہوئے، جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں یہ پہلے ہندوستان ہی میں شامل تھا، لیکن آزادی ملنے کے بعد جب ملک کا بٹوارا ہوا، ملک تقسیم ہوا، تو یہ علاقہ پاکستان میں چلا گیا۔ وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہاں ایک ضلع ہے میاں والی، وہیں یہ پیدا ہوئے، وہیں ابتدائی تعلیم پائی۔ ابتدائی معنی شروعاتی تعلیم، پھر BA کی سند حاصل کی۔ مشن ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خاں میں استاد کے عہدے پر تقرر ہوا۔ 1908 عیسوی میں ڈیرہ اسماعیل خاں میں ایک مشن ہائی اسکول تھا، وہیں ایک استاد کے طور پر ان کو مامور کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ 1944 سے 1947 تک کارڈن کالج راولپنڈی میں اردو فارسی کے لیکچرر رہے۔ 1948 میں کیمپ کالج دہلی میں اردو کے لیکچرر بنے۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ مرحوم قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے کئی شعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کلام رباعیات محروم، گانی منج کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ کہ شاعر کے بارے میں معلوم ہوا، شاعر ایک غیر مسلم شاعر تھے، لیکن انہوں نے اردو زبان پر اتنا عبور حاصل کیا اور اردو زبان سے ان کو اتنا گہرا لگاؤ تھا کہ انہوں نے ہندی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی بہت عمدہ شاعری کی، بہت اچھی نظمیں لکھی اور حب الوطنی اور وطن کی محبت پر انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، جو بہت ہی کارآمد اور فائدہ مند ہیں۔ تو اب آتے ہیں نظم کی طرف۔ جیسا کہ عنوان ہی سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور انہوں نے یہاں کی رہنے والی یعنی ہندوستان کی رہنے والی مختلف اقوام اور مسلمان دونوں قوموں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے بہت بڑے علمبردار تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی لیکن خوبصورت نظم میں کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان یہاں صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، پھر آپس میں کیسا لڑنا اور آپس میں کیسی لڑائی، کیسا تفرقہ، یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ شاعر کہتے ہیں کہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس عزت کے لائق تو وہی انسان ہے۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان۔ شاعر کہتے ہیں کہ عزت کے قابل، عزت کے لائق وہی انسان ہے جو جس کا کام نیکی کرنا ہو، جس کا خاص کام نیکی کرنا ہو اور دوسروں کی پریشانیوں مشکلوں کو دور کرنا ہو۔ جو دوسروں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو شاعر اسی کو اچھا انسان سمجھتے ہیں
عزت کے لائق سمجھتے ہیں، عزت کے قابل سمجھتے ہیں، جس کا کام ہو نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، ہمدردی کرنا، دوسرے کی مصیبت میں کام آنا اور دوسرے کی مصیبتوں کو دور کرنا۔ شاعر اسی بات کو دہرا رہے ہیں، اسی بات کو کہہ رہے ہیں، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی۔ شاعر کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ نیکی کیا جائے اور سب کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔ ہندو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مل جل سے ہمیشہ سے رہتے آئے ہیں، رہ رہے ہیں اور آگے بھی رہنے کی کوشش کریں۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، بہت اچھی بات اپنی اس نظم میں بتائی ہے کہ یہاں کوئی بھی تفرقہ نہیں، یہاں سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت دکھ تکلیف میں کام آتے ہیں، سب کے ساتھ نیکی بھلائی اور اسی میں رہنے میں فائدہ ہے۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دونوں کے رہنے یعنی ہندو مسلمان کے رہنے کی جگہ، رہنے کا گھر ہندوستان ہی ہے، اور ہندو مسلمان کو دو بلبلیں کہا گیا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان یہاں ہندوستان کی دو بلبلیں ہیں اور ہندوستان ایک گلستان یعنی پھلواری باغیچے کی مانند ہے۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک سرزمین ہے ایک آسمان ہے، دونوں کا یکجا سود و ضیاء ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دونوں کی زمین ایک ہے، یعنی ہندو مسلمان کی زمین ایک ہے، آسمان ایک ہے، دونوں اگر مل جل کے رہیں گے تو دونوں کا فائدہ ہوگا، اور اگر دونوں آپس میں لڑیں گے تو نقصان دونوں کا ہوگا۔ مل جل کر رہنے میں ہی فائدہ ہے، کامیابی ہے، اور فرق کرنے سے لڑنے جھگڑنے سے دونوں قوموں کا تو نقصان ہوگا ہی، ساتھ میں اپنے پیارے وطن کا بھی نقصان ہوگا، ملک کا بھی نقصان ہوگا۔ نا اتفاقی آزار جاں ہے۔ شاعر آگے کہتے ہیں کہ نا اتفاقی مانے لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ یہ جان کا دکھ ہے، جان کو پریشانی میں ڈالتا ہے، ایک دوسرے کو مصیبت میں ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بیج بوتا ہے۔ تو نا اتفاقی کبھی نہیں ہونی چاہیے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، اور شاعر کہتے ہیں کہ مل جل کے رہنے میں ہی کامیابی ہے، ایک دوسرے کے دکھ مصیبت میں کام آنا، ایک ساتھ مل جل کر رہنا، یہی شاعر کا پیغام ہے کہ سبھی آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہندو مسلمان قوم پرانی، شاعر آخری مصرے میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان بہت پرانی قومیں ہیں، بہت پرانی قومیں ہیں جو ہمیشہ سے ایک ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں اور ایک ساتھ یہی رہیں گے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، دونوں کے پرب تہواروں میں خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور مصیبت میں خوشی اور غم میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی بات کو شاعر نے بتایا ہے اس نظم میں، اور بہت اچھا پیغام دیا ہے ہم لوگوں کو، آپس میں ہمیشہ مل جل کر رہیں اور کبھی بھی کوئی بھی نا اتفاقی کی بات نہ کریں، نا اتفاقی پیدا نہ کریں، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں۔ اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، نظر میں رکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، اور اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اب اس میں کچھ الفاظ معنی ہیں، اسے بچے یاد کر لیں گے، ہم لکھ دے رہے ہیں، بچے اسے یاد کر لیں گے۔